حدیث شریف میں ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ باقی دنوں میں جتنا اہتمام حضور فرماتے، آخری عشرے میں اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں راتوں کو شب بیداری فرماتے تھے اور رات بھر حضور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر و بندگی میں گزارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ باقی دنوں میں حضور کا یہ معمول ہوتا تھا رمضان شریف کے علاوہ کہ تہجد کے لیے جب حضور بیدار ہوتے تھے تو بڑی آہستہ سے حضور بیدار ہوتے، وضو فرماتے اور دروازہ بالکل آہستہ سے کھولتے تاکہ اہل خانہ جو آرام فرما ہیں ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ لیکن رمضان شریف کا جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اہل خانہ کو بیدار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سحری کے وقت حضور انہیں جگاتے اور نبی کریم علیہ السلام انہیں ترغیب دیتے تھے۔ تو اس آخری عشرے میں جو اہتمام ہوتا تھا اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر اسی عشرے میں آج رمضان شریف کی خاص عبادت اعتکاف جو ہے وہ بھی آج شروع ہو جائے گا۔ یہ اتنی پیاری سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اتنا محبوب اور مرغوب عمل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے زندگی بھر اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ ایک سال حضور اعتکاف نہ کر سکے تو آخری رمضان شریف جو حیات طیبہ کا آیا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اعتکاف یہ اس کا مصدر وقوف ہے، یعنی کسی ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا اور ہر قسم کی مصروفیات، ہر قسم کی مشغولیت کو ترک کر کے صرف ایک ہی کام میں اپنے آپ کو لگا دینا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ اور اعتکاف کا اصل مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آخری عشرے میں ایک رات اللہ کریم نے بڑی عظیم رات بنائی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے کیا، اور باقاعدہ 30ویں پارے میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات اتنی عظیم ہے کہ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت کو بہتر قرار دیا ہے۔ اس رات آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے جبریل امین دعا کرتے ہیں اور ملائکہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، اللہ کریم ان کی قدر کرنے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں اللہ کریم سے جاگنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ راتوں کا کچھ حصہ تلاوت قرآن، نوافل کی ادائیگی، استغفار اور دعاؤں میں مشغولیت رکھنی چاہیے۔ رمضان شریف پورے کا پورا از اول تا آخر سارا مہینہ خیر و برکت کا ہے، لیکن
اس مہینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں پوری امت کو عطا فرمائیں، سبحان اللہ اور حضور نے فرمایا جو رمضان شریف میں عمرے کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کرنے کا فریضہ ادا کیا۔ تو بحمد اللہ تعالی حاجی سردار محمد صاحب رحمانی آج مدینہ المنورہ عازم سفر ہیں، اور آج اس مبارک اور برکتوں والے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی خیریت سے انہیں منزل مقصود تک پہنچائے، اور اس مہینے کی برکتوں سے اللہ کریم انہیں بہرہ فرمائے۔ مدینہ طیبہ وہ شہر محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ پاک کے بعد دعا فرمائی تھی کہ اے رب کریم جتنی برکتیں تو نے شہر مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ یہ حضور کا مسکن ہے، حضور کا مبارک شہر ہے، اور جہاں 70,000 ملائکہ صبح کو حضور کے روضہ اطہر پہ حاضری دیتا ہے، اور شام تک وہ اپنے پروں سے حضور کے روضہ اطہر کا احاطہ کرتے ہیں، اور شام تک وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ 70,000 ملائکہ رخصت ہو جاتے ہیں، نئی جماعت 70,000 ملائکہ کی آ جاتی ہے، اور وہ صبح تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنے پروں سے روضہ اطہر کا احاطہ بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں یہ حدیث شریف نقل فرمائی کہ جس نے ایمان کی حالت میں میری قبر انور کی زیارت کی، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہوگا۔ یہ ایسا شہر محبت ہے کہ جہاں آداب شہر مدینہ منورہ کو کمال درجے میں قائم رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، اور در مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی حاضری یہ کائنات کی بہت بڑی سعادت ہے۔ جس بارگاہ میں ملائکہ حاضری دینے کے لیے آسمانوں سے آتے ہیں، وہاں عشاقان رسول کی حاضری یہ عطائے ربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جس کو اللہ رب العزت یہ توفیق دیتے ہیں تو وہ حضور کے روضہ اطہر و اقدس کی حاضری سے بہرہ ہوتا ہے، اور اس مدینہ پاک میں اتنی برکتیں رکھی گئیں کہ اس کا تو ایک ایک ذرہ قابل احترام ہے، لیکن وہ خاص مقام جو حضور کے گھر مبارک کے دروازے سے لے کر حضور کے منبر تک جتنی جگہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ریاض الجنہ کے جو نفل نصیب ہوتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جو حضور کی گزرگاہ ہے، جہاں نبی کریم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے تو وہ ریاض الجنہ بن گیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ اور حضور کا روضہ اطہر مواجہ شریف جہاں صلاۃ السلام عرض کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی قبر ہے، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کی قبر ہے، تو قیامت تک جو حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتا ہے، پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ مدینہ منورہ میں
ایک ایسا مقدس پہاڑ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ اتنا عظیم اور برکتوں والا ہے. حضور نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور اسی جبل احد کے دامن میں سید الشہداء ام رسول اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والی مدینہ منورہ ہیں، ان کی قبر انور، ان کی لحد انور ہے. اسی میدان احد میں غزوہ احد ہوا تھا جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے. یہ رمضان شریف کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے شوال کا، اس میں جامع شہادت نوش کیا غزوہ احد میں. تو آپ کی تربت مطہرہ وہاں ہے. پورا مدینہ منورہ یہ خیر و برکت کا منبع ہے. اور اس میں پھر مکۃ المکرمہ میں مبارک قبرستان جو ہے جنت المعلی ہے، اور مدینہ طیبہ کا جو مبارک قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے. جنت المعلی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ الزہرا ہے. تو پوری سرزمین حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، یہ حرمین شریفین حرمین طیبین اتنی مبارک جگہ ہیں کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے. اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب. تو حضور نے جب یہ دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ جتنی برکتیں شہر مکہ مکرمہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا فرما. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہی پسند فرمایا تھا کہ آپ کا وصال باکمال بھی مدینہ منورہ میں ہوا، حضور کی قبر انور بھی مدینہ منورہ میں بنی. اسے مدینۃ النبی بھی کہتے ہیں، مدینۃ الرسول بھی کہتے ہیں، دیار حبیب بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ قدسیوں کی مرجع ہے. حضور کا روضہ اطہر قدسیوں کا، ملائکہ کا مرجع ہے. یہاں زیارت کے لیے، درود و سلام کے لیے آسمان سے ملائکہ کی جماعتیں آتی ہیں. اور جو فرشتہ حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ آتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. قدسیوں کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ جو آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. تو حضور کے غلام کتنے خوش نصیب ہیں جن کو زندگی میں متعدد مرتبہ حضور کے در کی حاضری نصیب ہوتی ہے. اور اس شہر محبت کے ادب کا یہ عالم ہے کہ خواجہ فخر الدین سیالوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ باب جبریل جو ہے یہ حضور کے قدمین کا مقام ہے. یہاں بڑے ادب اور احترام کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی لغزش سے زندگی بھر کی کمائی نیکیوں والی ضائع ہو جائے. یہ ایسی بارگاہ ہے. ادب گاہیست زیر آسماں، ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی جا. یہاں تو وہ بھی بے ادبی تصور ہوتا. کریم نے اس بارگاہ کے اور مدینہ طیبہ کے آداب اللہ کریم نے خود قرآن مجید میں سکھلائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ جب حضور سے گفتگو کرو تو اپنی آواز کو بھی حضور کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو. اگر دوران گفتگو ہم کلامی کے وقت تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ سیدھا قدم کیوں نہیں رکھتے، ایڑیوں کے بل کبھی پنجوں کے بل؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ان گلیوں میں کہیں حضور نہ چلتے ہوں تو میرا قدم ایسی جگہ نہ آ جائے جہاں حضور کا قدم پاک لگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کمال درجے کی محبت مدینہ طیبہ کی، اور آداب کو انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا.
تو مدینہ شریف تو ایسی مبارک جگہ ہے، جیسے یہاں مسجد قباء ہے مدینہ طیبہ میں، تو مسجد قباء میں حضور نے فرمایا جس نے 2 نفل پڑھ لیے اس کو پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے، پورے عمرے کا ثواب اگر صرف 2 نفل مسجد قباء میں جا کے پڑھ لیں۔ پھر مسجد قبلتین ہے مدینہ منورہ میں، جہاں تحویل قبلہ ہوئی تھی، تو ایک ایک مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ قابل احترام ہے، مقدس ہے، مبارک ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضا خان بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ گئے تو ایک کانٹا امام کے پاؤں میں چبھ گیا، کانٹا جب چبھا تو امام احمد رضا نے اس کانٹے کو نکالا اور نکال کر پہلے بوسہ دیا، بوسہ دے کر کے اس کانٹے کی نوک جو ہے اپنے دل کے اوپر رکھ لی اور اسی طرح کمرے میں تشریف لے آئے۔ تو آپ کے بھائی جو ہیں بڑے بلند پایا شاعر تھے استاد زمن مولانا حسن رضا، انہوں نے اس کی منظر کشی اپنے کلام میں کی ہے کہ بھائی جان کے پاؤں میں کانٹا چبھا، انہوں نے نکالا، چوما اور قلب پہ رکھ کر، تو آنکھوں میں آنسو بھی تھے، تو انہوں نے ان اشعار میں اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ گویا بھائی جان کہہ رہے ہیں اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر امام مدینہ منورہ کے کانٹے کا اتنا احترام کرتے ہیں تو پھر مدینہ منورہ کی وہ مقدس جگہیں، وہ در و دیوار، وہ مسجد نبی شریف، وہ ریاض الجنہ، وہ جنت البقیع شریف، وہ مواجہ شریف، اس کی تو ایک ایک جگہ اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھ لیں، باب جبریل دیکھ لیں، قدمین شریفین دیکھ لیں، تو اس کا تو ایک ایک ذرہ قابل احترام ہے، اور اس کے ادب و احترام کو قائم رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ظہوری صاحب، وہ جب مدینہ شریف گئے تو انہوں نے حضور کے گنبد پر پہلی نظر پڑی اور میناروں پر پہلی مرتبہ جب گئے تو انہوں نے محبت میں آ کے کہا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور جب واپس آنے لگے تو فرمایا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں مجھ کو کیا کیا انوار نظر آئے۔ تو شہر محبت، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ حضور کے روضہ اطہر پہ جب سیدی اعلیٰ حضرت گئے تو آپ کی بڑی تمنا تھی کہ حضور کی زیارت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد رضا علیہ رحمہ کو حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا کیا، تو پھر آپ نے وہ تاریخی کلام لکھا، آپ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ تو یہاں گنبد خضرا پہ جو نظر پڑتی ہے، دیکھیے نا، گنبد خضرا پہ جو نظر پڑتی ہے، عارف لوگ کہتے ہیں کہ بندے کا باطن پاک ہو جاتا ہے، بندے کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک ایک ذرہ ذرہ قابل احترام ہے، تقدس معاب ہے۔ جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ احترام اور ادب نصیب فرماتا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھیں مدینہ پاک کی زیارتوں میں، تو یہ کتنا شہر محبت، اس کے ادب، اس کے احترام کے تقاضے ذرا دیکھیں کہ اس اصحاب صفہ کے چبوترے پر حجاج کرام زائرین مدینہ منورہ برکت کے لیے نوافل ادا کرتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصحاب صفہ حضور سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں بار بار شہر مدینہ منورہ کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، کہ حضور کے شہر کی باتیں یہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے جی۔ ہاں ماشاء اللہ۔
کیونکہ حضور کے روزہ اطہر کی ایک ایک جگہ مبارک ہے۔ یہ کسی شہباز صاحب مدینہ شریف جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ انڈونیشیا کے لوگ جو ہیں وہ اصحاب صفا کے چبوترے کو جہاں جہاں سرکار کی نسبتیں ہیں ان مقدس چیزوں کو بوسہ لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں کہ ان کی نسبت جو ہے میرے آقا کریم علیہ السلام سے۔ آپ اندازہ دیکھیں کہ حضور کے شہر کی سرزمین مابین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو پانچوں وقت حضور اپنے گھر سے مسجد نبوی شریف سے گزر کے تو محراب میں تشریف لاتے تھے تو نماز پڑھاتے تھے، تو پانچوں وقت جو حضور کی گزرگاہ تھی وہ ریاض الجنہ بن گئی، اس لیے کہ حضور کی گزرگاہ تھی، پانچوں وقت سرکار تشریف لاتے تھے۔ تو جس شے کی نسبت ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو حجر اسود کا بوسہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لینے لگے تو انہوں نے کہا میں تو اس لیے چونتا ہوں کہ تو حضور کی بوسہ گاہ ہے، تو ساری نسبت تو حضور کی ہے، تو شہر مدینہ پاک کا ادب و احترام اور اس بوسہ یہ سب محبت کا تقاضا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی میں بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ سوال کسی نے بھیجا ہے کہ سونا جو ہے اس کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس سونا اس سے کم ہے اور نقد رقم تقریباً 10 لاکھ ہے تو زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ سونا تو اس کا 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن جو 10 لاکھ روپیہ ہے اس نے اسے صاحب نصاب بنا دیا، 10 لاکھ نے اسے صاحب نصاب بنا دیا ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، صرف نقد رقم کی یا کہ سونے کی بھی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 10 لاکھ اور پلس جمع کریں گے جتنا سونا ہے، جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن جو سونے کا ریٹ ہے جتنا بھی سونا ہے اس کے ساتھ ضرب دے لیں، اس سونے کی مالیت اور 10 لاکھ دونوں کو جمع کر کے 40 پہ تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر 7.5 تولے سونا ہے اور پیسے تھوڑے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر سونے نے اسے صاحب نصاب بنایا۔ اب جو پیسے ہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہیں لیکن وہ جب زکوٰۃ نکالے گا صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے سونا اور پیسہ دونوں جمع کرے گا۔ ایک چیز سے اگر صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو دوسری جو چیز جمع ہوتی ہے وہ اس میں شامل کر کے اس کو جمع کر کے 40 پہ تقسیم کر دیں تو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اگر کوئی بچی کی شادی کے جہیز کے لیے زکوٰۃ مانگے تو دے دینی چاہیے؟ یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے، اس نے مانگا ہے، اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ واقعی اس کی بچی کی شادی ہے، اسے جہیز کی ضرورت ہے، تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کو جہیز بھی خرید کے دے سکتے ہیں اور نقد رقم بھی زکوٰۃ کی مد سے اسے دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ دین اسلام میں جہیز لینے اور دینے کی ممانعت ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، دین اسلام میں جہیز دینے کی کہیں بھی ممانعت نہیں، منع نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک کو جب رخصت کیا تھا تو حضور نے ضرورت کی اشیاء پر مشتمل جہیز دیا تھا۔ پابندی نہیں ہے یہ کہ اسلام پابند نہیں کرتا کہ ایک آدمی کے پاس وسائل ہی نہیں ہے تو وہ جہیز دے ہی نہیں سکتا، تو شریعت نے اسے پابند نہیں کیا کہ وہ قرض لے کر جہیز دیتا پھر وہ نکاح کر کے ضرورت کی چیزیں بیٹی کو دے کے رخصت کر دے۔ لیکن جہیز دینے کی ممانعت جو ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ممانعت تو نہیں ہے۔ اسراف سے بچنا چاہیے، اتنا جہیز ضرور دینا چاہیے کہ بیٹی کی جو ضرورت کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ تحفہ ایک ہوتا ہے کہ والدین گھر سے رخصت کرتے ہیں تو انہیں تحفے دے کر گھر سے رخصت کرتے ہیں، ممانعت جو ہے اس کی کہیں بھی نہیں ہے۔ ناز شریف پڑھیں گے ماشاء اللہ۔